بتا دیں کون چلا رہا ہے اس وقت ملک؟ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، فوج چلا رہی ہے، اور کون چلا رہا ہے؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کے الیکٹڈ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ ملک چلائیں، حکومت سازی کریں. چلیں یہ بڑی اچھی بات. لیکن اب آپ دیکھیں، یہ اب آپ پہ بھی فرض بنتا ہے. میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں نے کہا، یہی بات میں نے کی تھی، اور اب آپ پہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے جو مجھے استحکام کے ساتھ جوڑا، آپ وہ اپنے الفاظ بھی واپس لیں. نہیں میں اپنا سوال واپس لے لوں. سوال واپس آپ نے پارٹی بنائی نہیں ہے تو آپ میڈیا کے ساتھ سوال واپس لے لوں. دیکھیں آپ میرے پاس، اگر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے میرے ریکارڈ میں کہ جس کے اندر آپ کو جھول نظر آئے. دیکھیں بیانات تو زرداری صاحب نے بھی بڑے ڈاٹے. دیکھیں آپ زرداری صاحب کے بیانات کا آپ میرے سے یہ مت کریں نا، انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے بیانات دیے تھے، بطور صدر دیے تھے، بطور پارٹی ہیڈ دیے تھے. آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، آپ کا اختیار نہیں، بہت بیانات دیے ہیں. ان بیانات کو چھوڑیں نا. آپ میرے سے پھر میرے کردار کے بارے میں سوال کریں نا. مجھے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم استحکام کی طرح؟ نہیں اس سے کوئی، میں اس سے سوال واپس لے لوں، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ میں صحافی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں سوال واپس لے لوں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم ایڈوکیٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر ان میں اور اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب میں کیا فرق ہے، کیونکہ اختلاف تو وہ بھی کرتے ہیں اور ڈٹ کے کرتے ہیں، لیکن پارٹی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. ہمارے مہمان ہیں ایڈوکیٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر. کھوکھر صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ آپ نے جو ایک ری امیجن پاکستان کا کانسیپٹ لایا ہے، یہ بالکل نیا پاکستان کے کانسیپٹ جیسا ہے، جس کا مقصد جو ہے ماضی کی تمام سیاسی جماعتوں کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو، لیڈرشپ کو، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ نہیں کر لیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے؟ آپ مجھے ایک ریفارم بتا دیں میننگ فل جو اس ملک کے لیے کی ہو. اس ملک کو کرمنل لیگل سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے، کیا وہ ہوئی؟ یہ چارج شیٹ تو دیکھیں، نہیں آپ مجھے جواب دینے دینا. آپ نے چارج شیٹ کر دیا نا، آپ نے چارج شیٹ کر دیا، مجھے جواب، آپ چارج شیٹ بھی مجھے کر رہے ہیں اور مجھے جواب بھی نہیں دینے دے رہے. اور پھر وہ رول ان تمام جماعتوں کا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا آج کہانی کھڑی ہے، آج یہ ملک اس کرائسس پہ پہنچا ہوا ہے، کہ ہمیں یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ فیل ہو گئے ہیں. اور پھر اگر ہم ان کے فیلئر کی نشاندہی کریں، آپ آج اگر آپ کورٹ رپورٹر یہ نہیں، آپ آج اگر ہم فیل ہو گئے، آپ کو کہنا چاہیے پورا معاشرہ نہیں، آپ حکومت میں رہیں. دیکھیں پورا معاشرہ نہیں، آپ فیل ہوئے، آپ کی جماعت فیل ہوئی، آپ کہتے ہیں یہ فیل ہو گئے، ہم تو بڑے پوتر ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. معاشرہ فیل ہو چکا ہے، پورا معاشرہ فیل ہو چکا ہے. معاشرہ بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ فیل ہوئے ہیں، آپ کی پارٹیاں فیل ہوئی ہیں، آپ اس وقت وعدہ معاف نہیں بن سکتے. نہیں، آپ وعدہ معاف نہیں بن سکتے. مجھے جواب بھی تو دینے دینا، آپ جواب بھی نہیں دینے دے. جی بتائیں، آپ وعدہ معاف. آپ کورٹ رپورٹر ہیں، آپ کورٹ رپورٹر ہیں نا. اگر سپریم کورٹ میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اور وہ کسی چیز کی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو راستہ دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا اپنی پارٹی سے. دیکھیں کورٹ سے وفاداری کا کوئی حلف نہیں اٹھایا. بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام زبان بندی کر دیں، معاشرے میں زبان بندی ہو جائے، کوئی شخص کسی کا فیلئر نہ پوائنٹ آؤٹ کرے. اور فیلئر جو ہے، آپ کہیں ہم جو ہمارا فیلئر ہے وہ میں قبول کرتا ہوں. کیا میں چیئرمین تھا انسانی حقوق کمیٹی کا؟ آپ مجھے بتائیں اور مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا وہ میرا جو پیریڈ تھا انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین کا وہ ایک فیلئر تھا؟ ایمانداری سے بتائیں اور باقی سب کے ساتھ کمپیئر کریں. اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں آپ کتنے لوگ بازیاب ہوئے؟ آپ چھوڑ دیں. آپ نے اچھے بیان دیے، نہیں چھوڑ دیں، اچھے خط لکھے، اچھے آرڈر دیے، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک سیکنڈ، ابھی بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں کتنے آئے ہوں گے، کتنے گزرے ہوں گے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کیا میں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا؟ آپ نے بہتر کیا یا نہیں کیا؟ لیکن آپ ناکام ہوئے. نہیں، آپ مجھے مانے آپ باقیوں سے بہتر تھا یا نہیں تھا؟ باقیوں سے بہتر تھا. تو پھر آپ مجھے کیا دیکھیں، جو میرے ذمہ کام لگایا کیا میں نے اس کام کو ڈیلیجنٹلی، اور میں اس میں ناکام بھی نہیں ہوا، یہ بھی میں آپ کی تصحیح کرتا چلوں. ابھی میں آپ کو 10 مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس میں ناکام نہیں ہوا، اس لیے کہ میڈیا کے اندر رپورٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی. آپ ان چند صحافیوں میں شامل ہیں جو شاید بات کر لیتے ہیں، لیکن میڈیا میں آج تک وہ رپورٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ جو اس میں مجھے شکر الحمدللہ جو کامیابیاں حاصل ہوئی. آپ کچھ بتا دیں، میں تو ریڈی ہوں، میں تو رپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیٹ می ٹیل یو، سب سے پہلے جی، میں 2011 میں ہیومن رائٹس کا ایڈوائزر بنا. اس وقت سے تمام ہیومن رائٹس کی کمیٹیاں سب لگے رہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ہو رہا ہے، پرابلم ہو رہا ہے، تو جو کمانڈ کر رہا ہے اس فورس کو جو انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہے، اس کو کم از کم بلائیں، اس سے پوچھیں تو صحیح. صحیح ہے، بلایا آپ نے؟ آئے
ایک گلاس سیلنگ ٹوٹی, اللہ بخشے, he was one of the finest generals that this army has probably produced. I have a lot of respect for him. کیا ہوا؟ جنرل سرفراز, گلاس سیلنگ توڑی, اس کے بعد کس کا کام تھا اس کو آگے لے کے چلنا. اچھا پھر دوسرا کہ ایک ادیب تھے, لکھاری تھے, میں نے اخبار میں خبر پڑھی, سندھ سے ان کا تعلق تھا, 14 اگست کو انہیں ایوارڈ دیا جا رہا تھا ان کی ریکگنیشن میں, جو وہ شاعری اور لکھتے ہیں, نیشنل ایوارڈ. بالکل, میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنا نیشنل ایوارڈ واپس کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا بیٹا مسنگ ہو گیا. میں نے اس کا کمیٹی کے اندر نوٹس لیا, میں نے اس کے اندر نوٹس لے کے 1-2 سخت لیٹرز لکھے, ان کا بیٹا بازیاب ہو گیا. اور سلام ہے اس شخص کو, مجھے آج اس کا نام یاد نہیں ہے, جب وہ کمیٹی میں جس دن میں نے یہ معاملہ رکھا ہوا تھا وہ وہاں پر سامنے آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر کہا کہ میں صرف اپنے بچے کے لیے باقیوں کے لیے بھی بات کرتا ہوں. آپ نے بڑے اچھے کام کیے. اب میں کلیریفائی کرنا, جہاں کہیں اب میں کلیریفائی کر دوں نا, آپ نے بہت اچھے کام کیے انفرادی طور پہ, مگر جو میرے ذمہ کام لگایا گیا, ایک سیکنڈ, جو میرے ذمہ کام لگایا گیا, جو آپ نے کام کیا اچھے کیے, لیکن یہاں بیٹھ کے ہم پوری قوم کے سامنے پوری پیپلز پارٹی کا جو وہ کرتی آئی ہے وہ آپ میرے ذمہ نہیں ڈال سکتے. آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ جو میرے ذمہ کام, مصطفیٰ تمہارے ذمہ یہ کام لگایا گیا, تم سینیٹر تھے, تو کیا تم نے ان چیزوں کے اوپر بات کی؟ تم چیئرمین تھے کمیٹی کے, کیا تم نے اپنے کام کے ٹھیک طریقے سے کیا؟ اس وقت ہم مصطفیٰ نواز کھوکھر کی بات نہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی, تو پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں نا. نظام کی ہو رہی ہے, آپ اب قومی لیڈر ہیں, آپ کو قومی لیول پہ, میں جب آپ سے نظام کی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے میرے اوپر لے آتے ہیں. جب میں آپ سے اپنے اوپر بات کرتا ہوں تو آپ نظام پہ چلے جاتے ہیں. دل احترام بڑا ہونا چاہیے کہ آپ نیشنل لیول کی بات کریں, صرف اپنی کارکردگی. ایگزیکٹلی, تو آپ پھر میرے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں, آپ کے اوپر نہیں, آپ نے مجھے مجبور کیا یہ جواب دینے پہ. سسٹم کا حصہ رہے ہیں تو پھر میرے سے سسٹم پہ بات, میں یہی کہہ رہا ہوں, جب میں نظام کی بات کرتا ہوں آپ مجھے میرے اوپر لے آتے ہیں, جب میں اپنے اوپر آتا ہوں تو آپ مجھے نظام پہ لے جاتے ہیں. آپ نے کہا یہ ایک چیز چوز کر لیں, آپ نے کہا یہ فیل ہو گئے, ایک چیز چوز کر میں نے کہا آپ کو کہنا چاہیے ہم فیل ہو گئے, یہ نہیں فیل ہو گئے. تو نظام کی بات ہوگی نا, تو پھر آپ میرے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا کوئکلی بتائیں کہ نواز شریف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے فرینکلی میاں صاحب سے I have no qualms with him. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ, جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ غلط تھا, لیکن آج جس طریقے سے وہ واپس اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ان کی اپنی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. زیادتی پہ کوئی احتساب ہونا چاہیے, نہیں ہو چھوڑیں, پھر عسکر خان دیکھیں تو زیادتی کے اندر احتساب انہوں نے, سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ان سے پوچھیں انہوں نے درخواست دی ہے؟ ان کا بھائی وزیر اعظم تھا, ان کی پارٹی کا وزیر داخلہ تھا, وزیر قانون تھا, وزیر دفاع تھا. یہ وہ بتائے نا کہ بھئی انہوں نے 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا. آج بھی ایک وہاں سے ایک درخواست کسی بھی جگہ آن لائن FIR کی تو دی جا سکتی ہے نا. بالکل صحیح, تو دیں, آپ نے بھائی کی ان کی سٹیٹمنٹ چلائی. بہت شکریہ ایڈوکیٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر, we wish you good luck. I really hope that we would have had a reasoned discourse. بالکل But I appreciate your questioning. بالکل کریں گے, بڑی بیسک سی بات ہے, کیونکہ آپ نے اب نیشنل لیڈر بننا ہے, نیشنل نئی پارٹی لے کر آنی ہے, تو آپ نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور آپ کی رہنمائی بھی چاہیے ہوگی. wish you good luck in that case. اور امید ہے کہ جو بھی نئی پارٹی ہوگی وہ پرانی والی پارٹیوں کی طرح نئی پارٹی نہیں ہوگی. اچھی بات ہے, اور یہ نئی پارٹی سڑکوں سے آئے گی, ڈرائنگ روم سے نہیں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.